اس وقت جو جاری ہے وہ ہے جمادی الاولیٰ، اور 17 جمادی الاولیٰ کو امام ابن امام، عالم ابن عالم، مفتی ابن مفتی، ولی ابن ولی، حضرت شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جانشین ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور 19 جمادی الاولیٰ کو اپنے وقت کے بہت بڑے امام، عظیم محدث، مفسر، عالم، قاری، مفتی، بہت بڑے عاشق رسول، ولی کامل امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی کا عرس منایا جاتا ہے، جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی۔ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کو یاد رکھا کریں، وہ جب بھی بزرگوں کے ایام آئیں تو خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر خیر کریں، ان کو ایصال ثواب کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنے بزرگوں کو خوشحالی میں یاد رکھیں گے تو اگر خدا نخواستہ ہم پر کوئی برا وقت آ گیا تو یہ بزرگ پھر ہمیں یاد رکھیں گے، ہمیں نہیں بولیں گے۔ مشکل گھڑی میں اگر ہم ان کو یاد کریں گے اور اگر روز یاد کریں، جیسے ہم روزانہ شجرہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں شجرے میں ہم کتنے بزرگوں کو 40-41 بزرگ ہیں جن کو ہم روز یاد کرتے ہیں، نام لے کر یاد کرتے ہیں۔ ہر شعر میں 1-2 بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، اور روز جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو جو دنیا سے چلا جاتا ہے جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے ولی کی توجہ کسی طرف ہو جائے، پھر جب کبھی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو یہ پھر بزرگ مدد فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں نیک لوگوں کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں، نیک لوگوں، اہل ایمان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ جو بزرگ پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، نیک لوگ چلے گئے، ان کو یاد رکھنا یہ نیکوں کی نشانی قرآن میں بیان کی گئی، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے ختم پاک، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرنا یہ جائز ہے، یہ اچھا عمل ہے، اور اس میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کہ کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ انہیں پہنچتا ہے، اور وہ اس ایصال ثواب پر اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم زندہ لوگ تحفہ ملنے پر خوش ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تحفہ دے نا ہم خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جب دنیا سے جو چلا جاتا ہے اس کو جب ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن لوگ منع کرتے ہیں، نہیں شرک ہے، بدعت ہے، ثواب نہیں پہنچانا، جنازے کے بعد بھی دعا نہیں مانگنے دیتے، حالانکہ ابھی بھی تو بندہ دنیا سے گیا ہے، اب بیچارے کو آگے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، نیا نئی دنیا میں جا رہا ہے، وہاں دل لگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دنیا کے صدمے ہیں، روح نکلنے کی تکلیفیں ہیں، آگے قبر کے اندھیرے کا ڈر ہے، اب اس وقت بھی دعا کی زیادہ حاجت ہے اس بندے کو، لیکن روک دیا جاتا ہے، نہیں دعا نہیں مانگنی جنازے کے بعد، شرک ہے، بدعت ہے، اس کے علاوہ تیجا نہیں کرنا، 40واں چوتھا ثواب نہیں پہنچانا، تو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، اور اپنے اس دنیا سے جو چلا گیا پیارا اس بیچارے سے دشمنی کرتے ہیں، اس کا نقصان کرتے ہیں۔ تو ایسوں سے بچنا چاہیے، ورنہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کے بندے کا ایسا ہی عقیدہ ہو جاتا ہے، ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کے بندہ وہی بولی بولنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو لیے دعا نہیں کرنی، ماں باپ کو ثواب نہیں پہنچانا، یہ تو حکم دیا گیا اس کا، تو دعا کا ایصال ثواب پہنچتا ہے، تو خوش ہوتے ہیں وہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خوشی فوت شدہ کو اس وقت ہوتی ہے جب انہیں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب کتنی پیاری بات ہے، ذرا تصور باندھیے کہ ہم صحابہ کرام کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یہ کرام کو ایصال ثواب کے نذرانے بیچتے ہیں، حضور غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، خواجہ حضور کی نیاز بنا کر لوگوں میں تقسیم کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ثواب پیش کرتے ہیں، ان کی شہزادوں کی خدمت میں ثواب پیش کرتے ہیں، حفاظ، قاری، محدث، مفسر وغیرہ علماء امت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں۔ اس پر یہ بزرگ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اور یہ
ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جس سے صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام خوش ہو جائیں اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے، انہیں یاد رکھنے، ان کی سیرت اور اوصاف پڑھنے، انہیں خوب خوب ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بلند رتبہ شخصیت ہیں جنہیں خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے 77 مرتبہ پیارے آقا کا دیدار نصیب۔ اب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں چونکہ اس مہینے میں ان کا عرس ہے۔ اب جو اتنی بلند ہستی ہے 77 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا کا دیدار کرے گا، تو ہم ان کا ذکر کر کے اپنی آخرت بہتر کر رہے ہیں تاکہ ان کا فیض ہمیں ملے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ فنات عشق سرور میں وہ اس درجہ کے کثرت سے نظر سے صاف کر لیتے زیارت تھے جلال الدین۔ کئی کرتے ہیں خوابوں میں نظارے پیارے آقا کے، جو سر کی آنکھ سے کر لیں زیارت تھے جلال الدین۔ تو آپ کے پاکیزہ اوصاف میں سے ایک اہم وصف یہ بھی ہے کہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور بہت ساری جہاں ان کی خصوصیات تھیں کہ ان پہ اتنے کرم ہوئے کہ سرکار خاص توجہ فرماتے تھے، اپنی زیارت کرواتے تھے ان کو۔ ایک وصف تھا ان کے اندر خاص کہ حدیثیں پڑھنے کا شوق تھا۔ آپ نے حدیث پاک کی بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، حدیث زبانی یاد بھی کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے روئے زمین پر 2 لاکھ حدیثیں میسر آئی ہیں، میں نے وہ ساری کی ساری یاد کر لی۔ 2 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ کہتے ہیں اگر مزید ملتی میں وہ بھی یاد کر لیتا۔ کلام مصطفیٰ سے اس قدر تھی انسیت ان کو، جو پڑھتے یاد کر لیتے روایت تھے جلال الدین۔ اندازہ لگائے کتنی محنت کا کام ہے حدیثیں اور ان کے راویوں کے نام یاد کرنا۔ خالی حدیث یاد نہیں کرتے تھے، کس نے روایت کی، پھر آگے اس سے اوپر کس نے روایت کی، اوپر کے سارے راویوں کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک یہ حدیث کس سے ہوتی ہوئی، کس نے پہنچائی، یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے۔ کون کون سے راوی، پھر یہ بھی معلومات رکھنا، خالی نام یاد نہیں رکھنا راویوں کے، پھر یہ بھی کہ کون سا راوی مضبوط ہے کون سا ضعیف ہے، یہ بھی یاد رکھنا، اس کی معلومات بھی حاصل کرنا، کون سا صحیح ہے کون سا ضعیف ہے وغیرہ کی پھر پوری جانچ کرنا، اس کی پرکھ کرنا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ کو ان ساری تفصیلات کے ساتھ، راویوں کی ضعیف اور صحیح ہونے کے ساتھ، راویوں کی ساری معلومات کے ساتھ 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ شوق دیکھیے، فرماتے ہیں اگر مزید ہوتی، مزید حدیثیں مجھے مل جاتی میں وہ بھی یاد کر لیتا۔ امام سیوطی کو اس شوق اور محنت کا صلہ کیا ملا؟ امام سیوطی کی کتاب ہے جمع الجوامع۔ اس کتاب میں امام سیوطی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے اپنی کتاب کا ذکر کیا، جمع الجوامع کتاب جو میں نے لکھی تھی اس کا ذکر کیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اس کتاب میں سے کچھ پڑھ کے سناؤں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ اے شیخ الحدیث۔ امام سیوطی فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے شیخ الحدیث فرمانا یہ ایسی بشارت ہے جو میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں لوگ مجھے شیخ الحدیث کہیں، تو جس کو حضور فرما دے شیخ الحدیث، لقب سچا ملا سرکار سے شیخ الحدیث ان کو، بڑے ہی ذی شرف اور باسعادت تھے جلال الدین۔ کیا شان ہے امام سیوطی کی، اللہ پاک ہمیں بھی حدیثیں پڑھنے، لکھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے پیارے پیارے الفاظ ہیں، بابرکت الفاظ ہیں۔ آپ کے پیارے پیارے افعال کو حدیث کہتے ہیں۔ یوں ہی وہ کام جو آپ کی موجودگی میں ہوا مگر آپ نے اس کام سے منع نہ فرمایا، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں جو شخص حدیث پاک کا منکر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، جو نبی کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے، اور جو اللہ کا منکر ہے وہ صریح مرتد ہے، کافر ہے۔ علامہ محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قرآنی احکام ہیں وہ احکام حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے۔ مثلا قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، موجود ہے، لیکن
نماز پڑھنی کیسے ہے یہ نہیں موجود. شرائط کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کون کون سے ہیں، ارکان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کس رکن میں کیا پڑھنا ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ اور سورۃ ساتھ ملانی ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، اتحیات میں یہ پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. ان سب کی تفصیل ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے، نماز کا پورا طریقہ. اس طرح اور بہت ساری چیزیں. یوں ہی قرآن پاک میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، مگر کتنی زکوٰۃ دینی ہے یہ نہیں ہے، کب زکوٰۃ دینی ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. تو اس کی تفصیل ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے. مزید فرماتے ہیں جو کہے کہ میں قرآن کریم کو حدیث کے بغیر سمجھ لوں گا وہ ملحد ہے، بے دین ہے. کئی کہتے ہیں نا ہم تو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث نہیں، بس قرآن کی بات ہے. کیسا طبقہ بھی ہے تو وہ ملحد اور بے دین. احادیث کا ایک ایک لفظ علم و حکمت کا سمندر ہے. ان لفظوں میں قیامت تک آنے والوں کے لیے روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے. مگر افسوس اب احادیث پڑھنے کا شوق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے کے مسلمانوں کو بڑا شوق ہوتا تھا حدیثیں پڑھنے سننے کا، یاد کرنے کا. ان بلند رتبہ لوگوں کو اگر خبر مل جاتی کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے جو ایک حدیث جانتا ہے تو صرف ایک حدیث سننے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتے تھے، اپنا ملک چھوڑتے تھے، اتنا دور دراز پیدل سفر کر کے وہاں تک پہنچتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے. اب تو کتنی آسانی ہے، گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں رہ کے اب تک کتنی حدیثیں سن چکے، کتنی باتیں سن چکے. کیونکہ ہمیں مفت میں اتنا کچھ مل جاتا ہے قدر نہیں ہوتی اس لیے. لیکن جو بزرگ ایک حدیث سننے کے لیے کتنے دن کا سفر کر کے پہنچتے ہوں گے ان لوگوں کو پھر اس کی قدر بھی ہوتی تھی. کاروبار چھوڑتے تھے، کاروبار بند کرتے تھے، گھر بار چھوڑتے تھے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے، ایک حدیث پاک پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عباس مستغفری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ مصر میں حضرت ابو حامد مصری رحمۃ اللہ علیہ حدیث خالد بن ولید روایت کرتے ہیں. آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ابو حامد مصری کی خدمت میں گئے، حدیث سنانے کا عرض کیا. آپ نے فرمایا پہلے 1 سال روزے رکھو پھر حدیث سناؤں گا. کتنا غصہ بھی آتا ہے ہم جیسا ہوتا تو بھائی اتنا سفر کر کے آیا ہوں، ایک ملک چھوڑ کے، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کے، اور مزید یہ کہہ رہے ہیں 1 سال روزے رکھو پھر ایک حدیث سناؤں گا. حضرت ابو عباس کو حدیث سننے کا اتنا شوق تھا آپ نے پورے سال روزے رکھے، یعنی جو 5 دن ہیں جن میں روزہ منع ہے اس کے علاوہ پورا سال روزے رکھے. 1 شوال کا اور 10 سے لے کر 13 تک یہ روزہ چھوڑ کر تقریباً 360 دن کے روزے رکھے. پھر حاضر ہوئے اور حدیث خالد بن ولید سنی آپ نے. یہ تھے پہلے کے مسلمان. حدیث پڑھنے کا سننے کا کتنا شوق ہوتا تھا. آج کل تو بس کھاؤ پیو جان بناؤ، یہ اس کا شوق رہ گیا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. حضرت زکریا بن عدی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے جواب دیا کہ طلب حدیث کے لیے سفر کے سبب اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی. کیا شان ہے. پتہ چلا حدیث پاک سیکھنے کے لیے سفر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ایسی باکمال نیکی ہے کہ جو بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں. حضرت حماد بن زید بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں محدثین کا ذکر ہے. یعنی یہ فرمایا گیا کہ ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ گھروں سے نکلے، علماء کرام کی خدمت میں پہنچیں، وہاں جا کر حدیثیں سیکھیں، پھر واپس آ کر اپنے گھر والوں کو، قبیلے والوں کو، محلے کو، شہر والوں کو وہ حدیثیں سکھایا کریں. کاش ہمیں بھی حدیثیں پڑھنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کا شوق نصیب ہو جائے. تو اس کے لیے چاہے سفر کرنا پڑے، چاہے کوئی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، تو وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے علم دین سیکھنے کے لیے، حدیث پاک سیکھنے کے لیے. اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.